صدر ٹرمپ کا دنیا کے مختلف ممالک پر اضافی ٹیرف کا اقدام کالعدم کرا۔ امریکی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، کہا صدر ٹرمپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، یک طرفہ طور پر ٹیرف نافذ کر کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ چیف جسٹس امریکی سپریم کورٹ نے کہا ٹیرف کے نفاذ کے لیے امریکی کانگریس کی منظوری ضروری ہے۔ امریکی عدالت نے 6-3 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بھارت امریکہ کو لوٹ رہا تھا لیکن انہوں نے صورتحال بدل دی، اب بھارت امریکہ کو ٹیرف ادا کر رہا ہے۔ امریکہ بھارت کو کوئی ٹیرف نہیں دے رہا، بھارت کے ساتھ کامیاب تجارتی معاہدہ کیا۔ T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے کا آغاز آج ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ پہلے میچ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 بجے ہوگا۔ بارش کی وجہ سے میچ متاثر ہونے کا خدشہ۔ گزشتہ روز کولمبو میں بارش سے نیوزی لینڈ کا پریکٹس سیشن متاثر ہوا تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن منسوخ ہوا۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا امید ہے نیوزی لینڈ کے خلاف اچھا نتیجہ آئے گا۔ عثمان طارق ہماری جارحانہ اور دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ بابر اعظم کو ورلڈ کپ میں مخصوص رول دیا گیا ہے۔ پریمداسا اسٹیڈیم کی پچ اسپنرز کے لیے زیادہ سازگار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ سے واپسی پر لندن آمد۔ وٹن ایئرپورٹ سے وسطی لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم پیر کو پاکستان واپس لوٹیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ڈیل یا ڈھیل نہیں ہو رہی، بانی کو بیرون ملک یا بنی گالہ منتقل کرنے کی کہیں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، ممکن ہے سہولتیں دینے کے حوالے سے رابطہ ہوا ہو، ڈیل کی باتیں ایشو زندہ رکھنے کے لیے اڑائی جاتی ہیں۔ سہیل آفریدی کی نوکری خطرے میں ہے، رہائی فورس کی باتیں کر کے اپنی نوکری پکی کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی قسم کی فورس بنانا صرف ریاست کا استحقاق ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ ملکی مسائل کا حل کسی فورس نہیں قومی حکومت میں ہے، تلخیاں کم کرنے کے لیے 2 سے 3 سال کے لیے قومی حکومت بنائی جائے۔ بیرسٹر سیف بولے ملک میں ٹینشن اور گالم گلوچ کا ماحول ختم ہونا چاہیے، سب سیاسی رہنماؤں کو ڈائیلاگ کی طرف آنا چاہیے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا جیل ڈاکٹرز کی سفارشات پر بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا علاج جاری ہے، بانی کو 25 فروری کو دوسرا انجیکشن لگایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ، سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا گورنر ہاؤس کی تقریب میں تعصب کی انتہا ہوئی، سندھ اور وفاق کے خلاف تقریب کی گئی، آئینی ادارے تعصب نما تقاریر کے لیے نہیں بنے، کراچی پہلے ہی یہ ماحول دیکھ چکا ہے، مزید متحمل نہیں ہو سکتا، سندھ ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا میں نے بیان دیا تو بہت سے لوگوں کی کرسیاں ہل جائیں گی، بیانات سے ڈرنے والا نہیں، ہم سیاست عوامی خدمت کے لیے کرتے ہیں، سیاست کرنے پر آؤں تو میری باتوں سے لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر ایران پر حملہ کرنے کی دھمکی، ٹرمپ نے کہا ایران پر محدود حملہ کر سکتے ہیں، حملے کا فیصلہ کرنے کے لیے 10 سے 15 دن کافی ہیں، ایران کو معاہدے کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت دے رہے ہیں، بہتر ہے ایران معاہدہ کر لے، ایرانی حکومت کو منصفانہ معاہدے پر بہتر طور پر مذاکرات کرنے چاہیے۔ جوہری مذاکرات کا مسودہ 2 یا 3 دن میں پیش کر سکتے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا 1 ہفتے میں مزید مذاکرات متوقع ہیں، ایران کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور ہمیشہ پرامن رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستانی قیادت کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے، صدر ٹرمپ نے 60 سے 70 بار پاکستان کی تعریف کی، پاک فوج اور فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کا اعتراف فخر کی بات ہے، غزہ اور فلسطین پھر سے آباد ہوں گے۔ رمضان کے آغاز پر ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ، کیلے، لہسن، پیاز سمیت 17 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں، ڈیزل، پیٹرول اور LPG کی قیمتوں میں بھی اضافہ، ایک ہفتے میں 12 اشیاء سستی ہوئی، 22 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ٹرین میں دبئی سے ابو ظہبی کا سفر صرف 50 منٹ میں، اتحاد ریل نیٹ ورک رواں سال مکمل ہوگا، ریل نیٹ ورک
متحدہ عرب امارات کے 11 شہروں کو آپس میں جوڑے گا۔